السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان سے اور تقویٰ کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں. آمین ثم آمین. ہم نے فرسٹ لائیو سیشن کیا تھا، اس میں کچھ کویسچنز ریسیو ہوئے تھے جن کو ہم اس ویڈیو میں کور اپ کریں گے. سب سے پہلا کویسچن یہ تھا کہ کین وی گیٹ اے ہیئر کٹ؟ کیا ہم بال کٹوا سکتے ہیں؟ تو یس یو کین، آپ کٹوا سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ وہ شو آف کے لیے نہ ہو، یعنی کہ کسی نامحرم کو دکھانے کے لیے آپ ہیئر کٹ نہ کروا رہے ہیں. اور سیکنڈ چیز یہ آتی ہے کہ وہ جو آپ کا ہیئر کٹ ہے وہ لڑکوں کے ساتھ مشابہت نہ دے. جیسے کہ لڑکوں کے ہیئر کٹس ہوتے ہیں نا، وہ آج کل لڑکیاں بھی کروا رہی ہیں. اس ٹائپ کی ہیئر کٹ نہ ہو جو مردوں کی مشابہت دیں. باقی آپ ہیئر کٹ کروا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور سیکنڈ کویسچن یہ تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پرومس کیا تھا کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گی، لیکن اگر پھر بھی تھوڑی سی دیر ہو جائے تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ بچے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر بائی مسٹیک آپ سے ڈیلے ہو رہی ہے تو یہ تو ایک ڈفرینٹ میٹر ہے نا. تو جب آپ کو یاد آئے آپ تب ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان دی کیس آف کہ آپ اگر خود جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ جب ٹائم ملے گا تب پڑھ لوں گی، تو یہ چیز غلط آتی ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ تھرڈ کویسچن یہ تھا کہ نماز پڑھنے کی عادت ہم کیسے ڈالیں؟ تو نماز از دی کی آف سکسیس. ہم سب جانتے ہیں کہ قبر میں سب سے پہلا سوال جو فرشتے ہم سے کریں گے وہ نماز کے متعلق ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری خطبہ میں کہا تھا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا. تو وہ نبی جنہوں نے اپنی آخری وقت میں یہ بات کہی تھی کہ میرے رب میری امت کا کیا ہوگا. ہمیں سوچنا چاہیے نا یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ مطلب میں سوچتی ہوں نا کبھی کبھی وہ ٹائم جب وہ اتنے بیمار تھے اور آج ہم دیکھیں ہم تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اب تو میں بہت بیمار ہوں تو اب تو میں نماز چھوڑ سکتی ہوں، یعنی کہ اب تو میں ریسٹ کر سکتی ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار تھے کہ ان سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز پڑھی. تو ہم اپنی چھوٹی سی بیماریوں کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں جو کہ ہمارے پہ فرض ہے، اور فرض عبادت تو کبھی چھوڑ سکتے ہی نہیں ہیں. نماز آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے. اور اگلا کویسچن بھی یہی ہے کہ نماز کی عادت کیسے ڈالیں. بچے کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ کی نیت کریں کہ نہیں میں پڑھوں گی نماز، میں شیطان کو شکست دوں گی، تو انشاءاللہ یو ول اچیو کنسٹینسی ان نماز. یہ چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں یاد رکھیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. نماز فرض ہے جس کو ہم چھوڑ سکتے ہی نہیں ہیں. آپ سے ہم نے اپنی آخری خطبہ میں کہا تھا کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا. اور اور آپ یہ سوچیں کہ نماز فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار تھے، انہوں نے تب بھی نماز نہیں چھوڑی، تو میں کیسے نماز چھوڑ سکوں؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کامیابی ملے، ہمیں سکون ملے. تو جب اذان ہوتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے نا کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے، ہم مشہور ہو جائیں دنیا میں، ہمارے پاس اتنا مال ہو، اتنی دولت ہو. اللہ تعالیٰ تو بلا رہے ہیں آپ کو کہ حی علی الصلاۃ، آؤ میرے بندے نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ. تو کامیابی نماز میں، جب آپ نماز کو اپنی روٹین میں شامل کر لیتے ہیں نا تو آپ کو کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کامیابی کی پہلی سیڑھی پہ چڑھ جاتے ہیں. اگلا کویسچن یہ تھا کہ a lot of people ask how can we come closer to دین اور what is the starting point، مطلب ہم اسٹارٹ کس چیز سے کریں. تو ہاں جی اچھا ہم دیکھ رہے تھے کہ کون سا کویسچن تھا جی. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم دین کے کلوز کیسے ہیں اور ہم اسٹارٹنگ پوائنٹ کون سا لیں، مطلب ہم کس چیز سے اسٹارٹ کریں. تو بچے دا اسٹارٹنگ پوائنٹ کین ناٹ بی اینی تھنگ ادر دین صلاح، یعنی کہ نماز. اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے اور آپ بہت زیادہ نفل پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پہلے فرض کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تہجد کے پابند ہوتے ہیں لیکن وہ نمازیں نہیں ادا کرتے نا. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ تہجد پڑھنا چھوڑ دیں، آپ لازمی پڑھیں، لیکن جو پہلے فرض ہے نا، فرض عبادت پہلے ہے، اس کے بعد نوافل ہیں، اس کے بعد باقی چیزیں. لیکن فرض جو ہے نا وہ ہمارے پہ فرض ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. نماز پہلا سٹیپ ہو سکتی ہے. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں، جب میں بہت زیادہ مطلب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ دین کی طرف کیسے آئیں، تو الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ اپنی لائف میں اتنا گم ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں نا کہیں. نماز پہلی چیز تھی میری زندگی میں، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلی چیز تھی جس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوئی. بے شک شادی ہوتی تھی یا عید تھی یا کوئی فنکشن کچھ بھی تھا، میری نماز پہلی پرائیورٹی ہوتی تھی
کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، باقی کام بعد میں جائیں گے. اگر شادی ہے تو میں شادی کو مس کر سکتی ہوں، وہ میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن نماز میری پہلے ہے. اور میں نے کافی ساری شادیاں مس کی ہیں اس وجہ سے، نماز کی وجہ سے، کہ اب میں نماز کو ٹائم نہیں دے پاؤں گی. میں نے اس کی وجہ سے کافی ساری شادیاں چھوڑی بھی ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر اپنی روٹین نماز کے ارد گرد سیٹ کرتے ہیں نا، تو باقی کے آپ کے کام مینیج اللہ تعالیٰ کر دیں گے. آپ کے وقت میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہی ٹائم تھا، یعنی کہ وہ دن تھا کہ اس میں میرا اتنا جلدی ٹائم گزر رہا تھا، کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب میں نے نماز کی طرف پابندی کی ہے اور پھر میرے وہ سارے کام ہونے لگے ہیں. سو نماز پہلی چیز تھی جو میں نے اپنی لائف میں سیٹ کی کہ آیا کچھ بھی ہو جائے، میں مر بھی رہی ہوں نا، میں نے پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی. ہاں کچھ ڈیز تھے جب آپ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو آپ میں ہمت نہیں ہوتی کہ آپ نماز ادا کر سکیں. مجھے نا تھا اسٹارٹنگ پہ پرابلم، میرے نا کان میں بہت درد ہوتی تھی، اور وہ رات کو اتنی شدید درد ہوتی تھی، ساری رات سو نہیں ہوتا تھا، اور پھر صبح فجر ٹائم جا کے نیند آتی تھی. تو اس ٹائم پہ اتنا مشکل ہوتا تھا نا کہ اٹھ کے نماز پڑھنا، کیونکہ اتنی درد ہوتی تھی کان میں کہ اس کی وجہ سے پوری باڈی میں پین ہوتا تھا. پھر میں جسٹ فرض پڑھ لیتی تھی. جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو نا تو آپ فرض پڑھ سکتے ہیں صرف، لیکن نماز نہیں چھوڑنی. تو جب میں نے اپنی روٹین کو نماز کے ساتھ سیٹ کیا کہ نماز پڑھنی ہے، فجر کی پڑھنی ہے اتنے بجے پڑھنی ہے، ظہر کی پڑھنی ہے اتنے بجے پڑھنی ہے، تو جب نماز ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو سٹارٹنگ میں لے کے آتے ہیں نا، یعنی کہ آپ اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ نماز آپ کی خشوع سے بھری ہوئی ہوگی. لیکن جیسے سے آپ سوچتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہے، اچھا چلو میں تھوڑی دیر بعد پڑھتی ہوں، یا تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گی، ابھی ٹائم پڑا ہے، اتنے بجے پڑھ لوں گی، ساتھ میں عصر کی پڑھ لوں گی، تو ایسے پڑھ لوں گی، تو وہ نا آپ کی نماز میں وہ سکون، وہ خشوع نہیں ہوگا. یعنی کہ نا وہ نماز بہت ہلکی ہوگی، مطلب وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس طرح سے. یعنی کہ اس نماز میں وہ چیز نہیں ہوگی جو آپ اول وقت میں پڑھتے ہیں، تو وہ زیادہ سکون، زیادہ کانشیس، زیادہ خشوع ہوتا ہے. وہ چیز جب آپ ڈیلے کریں گے نا نماز کو، آخری وقت میں جا کے پڑھیں گے، تو وہ چیزیں آپ کو پھر محسوس نہیں ہوں گی. سو جب بھی آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے نا، تو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے کہ نماز کو آپ نے فرسٹ پہ لے کے آنا ہے. یعنی کہ جیسے فجر کی نماز ہے نا، جو فجر کی نماز آپ جیسے آج کل اذان ہو رہی ہے 3:40 پہ، جو فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں نا، اگر آپ 4 بجے بھی اٹھتے ہیں، 4 بجے پڑھتے ہیں، اور جو فجر کی نماز آپ 5:30 اٹھ کے پڑھتے ہیں، تو 4 بجے کی پڑھی ہوئی نماز میں ڈفرینس ہوگا اور 5:30 کی پڑھی ہوئی نماز میں ڈفرینس ہوگا. جب آپ اول وقت میں پڑھتے ہیں نا، اس وقت آپ میں اتنا خشوع ہوتا ہے، اتنا سکون ہوتا ہے اس ٹائم میں، اور وہ ہر چیز جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اتنا مینٹلی طور پہ ریلیکس ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ڈیلے کر کے پڑھیں گے، اس کو آخری وقت میں پڑھیں گے، یعنی کہ 5:15 سورج طلوع ہونا سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس وقت تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے نا. تو 5:15 کے بعد جب آپ 5:30 نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ 5 بجے اٹھتے ہیں تو آپ 5:30 نماز پڑھتے ہیں، تو اس ٹائم پہ فرق ہوگا اس نماز میں، اور جو صبح آپ نے پڑھی ہوگی اول وقت میں، ان دونوں میں فرق ہوگا. تو جب بھی آپ نے اپنی روٹین کو سیٹ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنی نمازوں کی روٹین کو سیٹ کرنا ہے، باقی کام بعد میں ہے. میں جب جاب کرتی تھی نا، مجھے کل ہی میسیج آیا تھا کہ آپ اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کرتی ہیں. سو ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا ٹائم ٹیبل ہونا لازمی ہے. اگر آپ کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے تو آپ اس چیز کو مینیج نہیں کر سکیں گے، پھر آپ کا سارا دن چلا جائے گا ویسٹ، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کا دن گزر جائے گا. تو سب سے پہلے ایک کاپی اور پینسل ہونی چاہیے جس پہ آپ لکھ سکیں. جب تک آپ کوئی چیز لکھیں گی نا، وہ آپ کے مائنڈ میں نہیں جائے گی. آپ ایک ٹائم ٹیبل مائنڈ میں بنا سکتے ہیں، بے شک رات کو سونے سے پہلے بنا لیں، لیکن جب صبح اٹھیں گے نا تو آپ اس پہ کبھی عمل کر ہی نہیں پائیں گے. جب تک آپ اسے لکھیں گے نہیں، آپ لکھ کے ایک ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے، آپ اس پہ عمل نہیں کر پائیں گے. سو آپ کو سب سے پہلے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے جس میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اتنے بجے اٹھ کے یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے اٹھ کے یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ کام کرنا ہے اس وقت پہ، بے شک کچھ بھی ہو جائے وہ کام آپ نے کرنا ہے. اگر آپ اپنی لائف میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں نا، تو ایک ٹائم ٹیبل اور اس پہ آپ کو عمل کرنا، یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، تبھی آپ لائف میں کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. سو اگر آپ اپنی روٹین کو نمازوں پہ لے کے آتے ہیں نا، یعنی کہ نمازیں آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہیں، تو پھر آپ کس بھی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی بھی آپ کی لائف میں معاملہ چل رہا ہے نا، اس کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ پہ ہے. اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک کر دیں گے، اور وہ کام اس طرح سے ٹھیک ہوں گے نا کہ پھر آپ کہیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ ہو گیا. یعنی کہ نمازوں میں اتنی پاور ہوتی ہے، اور پھر آپ کو سکون ملے گا، وہ سکون جو آپ تلاش کر رہے تھے. انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس کے پاس پیسہ ہے نا تو اس کے پاس سکون ہے. بے شک وہ مینٹلی تو بے شک وہ سکون میں ہو، اس کے پاس ساری آسائشیں ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے جو وہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن جو ایک روح کا سکون ہوتا ہے نا، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ہی آئے گا. ایک وقت پہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں یہ چیز لے لوں گی نا تو میں بڑی خوش ہوں گی. میں نے ہر وہ چیز لی جو مجھے خوش کرتی تھی، لیکن وہ چیز لینے کے بعد نا آپ کو جسٹ
ایک دو دن کے لیے سکون ملے گا، مطلب ایک دو دن کی خوشی ہوگی، اس کے بعد وہ چیز اتنی ویسٹ ہو جائے گی، اتنی فالتو ہو جائے گی کہ وہ کہیں بھی پڑی رہے، آپ اس کو بے شک یوز نہ کریں لیکن وہ چیز آپ کے لیے کام کی نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ 2 دن کی خوشی ہوگی، وہ 2 دن کا سکون بھی آپ کو مل جائے گا، جو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مجھے اس چیز سے سکون ملے گا تو میں یہ چیز لے لیتی ہوں، یا مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے اس سے سکون ملے گا، لیکن وہ ایک ٹائم کے بعد آپ کو وہ چیز بے معنی لگے گی کہ میں نے ایسے ویسٹ میں لی، فضول میں لے لی یہ چیز۔ تو جو سکون ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا، یہ ہمیں خوش تو کر سکتی ہیں، لیکن ہمیں مینٹلی طور پہ ریلیکس صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کا ذکر، نماز، جس طرح ہم جیسے بھی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں انوالو ہوں گے نا، تو سکون جو مینٹلی سکون ہے، ہماری روح کو ریلیکسیشن ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گی۔ بے شک آپ سوچ رہے ہوں کہ میں اتنا کامیاب ہو جاؤں گا نا، یا میں اتنا کامیاب ہو جاؤں گی تو پھر نا میں سکون کی زندگی گزاروں گی، یا میرے پاس بس اتنے پیسے آ جائیں تو میں اپنی یہ ساری خواہشیں پوری کر لوں گی، تو پھر تو زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔ مطلب ہم لوگ ایسے سوچتے تھے، ہم لوگ بھی جب بچے ہوتے تھے نا، ہم لوگ بھی سوچتے تھے کہ جب بڑی ہو جاؤں گی نا تب یہ چیزیں لوں گی، پھر تو لائف سیٹ ہے، مطلب ریلیکس ہے۔ اب وہ ساری چیزیں بھی ہیں لیکن وہ سکون ان ساری چیزوں میں بالکل بھی نہیں ہے، لٹرلی۔ ایک میری خواہش تھی کہ مجھے یہ چیز لینی ہے تو پھر تو میری لائف سیٹ ہے، مطلب پھر کوئی خواہش ہی نہیں رہے گی۔ میں نے وہ چیز لی لیکن وہ میرے لیے ویسٹ ہے، میں سوچتی ہوں کہ میں نے کیوں لی، مطلب کیا تھا اس میں ایسا۔ مطلب ایک ہوتی ہے آپ کو دل کرتا ہے یہ لینے کا، لیکن جب آپ وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے نا تو پھر وہ آپ کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں اتنی امپورٹنٹ تو نہیں تھی یہ۔ سو جو سکون کا تعلق ہے نا، وہ کسی انسان سے نہیں ہو سکتا، وہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلوز ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نمازوں کی روٹین کو سیٹ کریں۔ کچھ بھی ہو جائے، عید ہے، برتھ ڈے ہے، شادی ہے، کوئی بھی فنکشن ہے، کسی کے گھر دعوت ہے، پیپر ہے، پیپرز میں موسٹلی ہماری نمازیں پوری ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں تب دعائیں بہت مانگنی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کچھ بھی ہے، سب سے پہلے اپنی نماز کو لے کے آئیں، اس کے بعد آپ کی روٹین خود ہی سیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سو نماز فرسٹ پہ آپ لے کے آئیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تعارف لازمی ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانیں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم لوگ کس ہستی کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں۔ سو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو 99 نیمز ہیں ان کے اوپر تدبر اور تفسیر کرنا لازمی ہے۔ تفسیر ہوتی ہے کہ آپ اس ساری چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جو تدبر ہوتا ہے نا، وہ ایک ایک ورڈ پہ جب آپ کرتے ہیں نا، یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے، اب اللہ کا لفظ اگر ہم کھولتے ہیں نا تو ہمیں تو یہی پتہ چلے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں جو اوپر ہیں، آسمان پہ ہیں، اور وہ ہماری ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم اس لفظ کو کھولتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہیں کون، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں کس طرح سے بنایا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے لے رہے ہیں، اگر میں یہ لیکچرز ریکارڈ کر رہی ہوں نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر رہی ہوں۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو میں کبھی اسے ریکارڈ کر ہی نہیں پاتی، میرے میں اتنی ہمت ہی نہ ہوتی کہ میں اس کو ریکارڈ کر سکوں۔ میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں کروں گی، لیکن روٹین اتنی ٹف چل رہی تھی نا کہ ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ سو آج میں نے کہا چلو اس کو کرتے ہیں۔ سو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہتے آج تو آج بھی نہ ہوتا۔ مطلب جب ہم ایک اللہ کے لفظ کو کھولتے ہیں نا تو اس میں اتنا کچھ ہمیں ملتا ہے نا، اتنا کچھ، مطلب ہم اپنا نا ایک منتھ اس اللہ کے لفظ پہ تدبر میں لگا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو کھول کے پڑھیں تو اگر آپ مطلب کلوز ہونا چاہتے ہیں تو نماز فرسٹ پہ، سیکنڈ پہ 99 جو اللہ تعالیٰ کے نیم ہے، 99 نام، ان پہ تفسیر اور تدبر، وہ آپ کسی بھی یوٹیوب چینل سے کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک سو اچھی ڈیٹیلز میں تفسیر دی ہوئی ہیں، باقی ہم بھی اپنے چینل میں لازمی کریں گے اس کو، بس تھوڑا سا فری ہو جاؤں، ہم لوگ تفسیر کمپلیٹ کر لیں سورۃ الحدید کی، پھر اس کے بعد ہم لوگ اس پہ تدبر کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ کوئی بھی اچھی سی بکس لازمی پڑھ سکتے ہیں، اس کو اپنی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں، اسلامک بکس۔ اور اس کے بعد قرآن کی تفسیر اور تجوید لازمی سیکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن وہ قرآن اس طرح سے نہیں پڑھ رہے جس طرح سے پڑھنا چاہیے، یعنی کہ ان کی تجوید نہیں ٹھیک تو وہ غلط حروف پڑھ جاتے ہیں۔ سو تجوید لازمی سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ کویسچن تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں۔ تو حضرت علی کا قول ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بیسٹ وے نماز اور دعائیں، اور اس کے علاوہ آپ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کے آنسرز دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی امیجن کیا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں اور آپ کو قرآن کی کوئی ایسی آیت آپ کے سامنے آئی ہے
جس سے آپ کی ٹینشن ختم ہو گئی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے نا پیپرس تھے، آئی تھنک 9th کے تھے یا 10 کے تھے یا فرسٹ ایئر کے تھے، مجھے نہیں یاد. میرے پیپرس تھے، میں اتنی ٹینشن میں تھی. پیپرس میں بندہ کافی پریشان ہوتا ہے نا. میں اتنی زیادہ ٹینشن میں تھی کہ بھوک نہیں لگ رہی تھی، کچھ کھانے کا دل نہ کرے. اگلے دن پیپر ہے اور اس دن ہمارے گھر کافی مہمان آئے ہوئے تھے، میرے پھپھو لوگ آئے ہوئے تھے نا، سارے انجوائے کر رہے ہیں اور میں پڑھ رہی ہوں. اتنی زیادہ ٹینشن میں مجھے اتنا رونا آئے تو نا میں نے ایسے ہی انسٹاگرام اوپن کی اور انسٹاگرام سے اسکرول کی تو اس کے سامنے نا ایک آیت آئی. اب اس آیت کا مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد کہ کون سی آیت تھی، لیکن اس کے معنی مجھے یاد ہیں. وہ آیت ایسے اس ٹائم میرے ساتھ ریلیٹ کی نا، مجھے اتنی اچھی لگی. پھر میں نے نا اس کو اپنی ہائی لائٹ میں ایڈ کیا. وہ بھی میرے پاس پڑی ہوگی شاید، نہیں مجھے لگتا ہے میں نے اپنا اکاؤنٹ چینج کر لیا تھا، اب وہ نہیں ہے. اتنی اچھی آیت تھی کہ اتنا ریلیکس ہوئی نا اس آیت سے. اور پھر ایک دفعہ پھر ہوا تھا کسی چیز کی وجہ سے میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی. تو پھر میں نے موبائل پہ اسلام 360 ایک ایپ ہے وہ اوپن کی تو اس کے سامنے ایک آیت آئی، اس میں مجھے آنسر ملا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے ہم سے باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بہت زیادہ قریب ہے، وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں. اور پرسنلی میں آپ کو بتاؤں تو آپ رات کو سونے سے پہلے آسمان کی طرف دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے. اینڈ دین اللہ تعالیٰ سے آپ ہر بات کہہ دیں اور یقین جانیں وہ جواب بھی دیتے ہیں. آپ اپنے دل میں سب کچھ محسوس کر سکتے ہیں. میں نا کبھی کبھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں نا، یا بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتی ہوں، جب بندے کا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. اٹھیں، آپ وضو کریں. بے شک آپ نے پہلے سے وضو کیا ہوا ہے، لیکن آپ دوبارہ وضو کریں، فریش وضو کریں. اور پھر آپ جائے نماز بچھائیں کسی اوپن ایریا میں نا، جیسے ٹیرس وغیرہ پہ، چھت وغیرہ پہ، اور آپ 2 نفل پڑھیں. اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں اور درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دعا کے لیے نہیں بھی کچھ مل رہا نا تو بھی ہاتھ اٹھا کے بس رو لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. اس کے بعد جو آپ کو ریلیکسیشن ملے گی نا، وہ میں بھی آپ کو کسی بندے سے بات کر کے نہ مل سکے. میرا ایک یہ ہے کہ میں نا، میری جتنی بھی مرضی کلوز فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ اپنی کوئی پرسنل بات شیئر نہیں کر سکتی. پتہ نہیں کیوں، راز اس کو کہتے ہیں نا، وہ کسی کو نہیں بتا سکتی. مطلب میں کسی وجہ سے پریشان ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہے، فیملی پرابلم یا کچھ بھی ایسا ہے، وہ میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہمیں ریلیکس نہیں کر سکتا. بے شک وہ جتنا مرضی ہمیں حوصلہ دے دے، لیکن جو ریلیکسیشن ہے نا، وہ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات کر کے ہی ملے گی. اس ٹائم پہ میں تو یہ کرتی ہوں. اور پھر اس کے بعد جو اتنا مینٹل پیس، ریلیکسیشن ہوتی ہے نا، وہ کسی اور سے بات کر کے ملتی نہیں ہے. اس ٹائم پہ بے شک آپ سے دعا نہ مانگ ہو رہی ہو، لیکن آپ جب 2 نفل پڑھ کے جائے نماز پہ بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں نا، لٹرلی جب میں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوتی ہوں نا تو میری آنکھوں سے خود ہی آنسو گرنے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد دعا خود ہی نکل جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد بے شک مجھے نیند آئے یا نہ آئے، لیکن وہ جو ریلیکسیشن ہوتی ہے نا، وہ مل جاتی ہے. اچھا، کسی نے ایک حدیث شیئر کی تھی کہ اس کو تھوڑا سا کر دیں ایکسپلین. اس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تمہارا فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کی عیب چینی مت کرو. اچھا، اس میں یہ ہے بچے، کیا پتہ کسی نے اپنے آخری لمحے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف بھی کر دیا، مگر آپ اپنی زبان سے اور برے تبصروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سب سے گناہ گار بن جائیں. کسی امام کا قول تھا، میں نے پڑھا تھا، اب ان کا نیم مجھے یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر انسان اپنا ایمان کمزور پائے اور خود کو اللہ تعالیٰ سے دور پائے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس معاملے میں بولا ہو جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ سب سے قیمتی اور گہری نصیحت ہے اگر انسان سوچے. ہم لوگ کسی کی بھی، مطلب ہم لوگ آج کل سوسائٹی میں دیکھیں نا تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو دوسروں کے معاملات میں بولنے کا بہت شوق ہے کہ ہاں بھائی تم ایسی ہو، تم یہ کرتی ہو، تم یہ کرتی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا. مطلب ہمیں نا دوسروں کے معاملے میں بولنے کا بہت شوق ہے. یا جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ اس کے بارے میں اتنی بری باتیں کرتے ہیں، اتنا مطلب وہ تو ایسی تھی، اب تو وہ چلی گئی، اب تو اس کو بخش دیں. جب وہ دنیا میں تھی آپ نے تب بھی اس کو جینے نہیں دیا، اب تو وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب بھی اسے جینے نہیں دے رہے، اب تو اسے جینے دیں. ہمیں کسی کے بارے میں ایسے کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے. کیا پتہ وہ اللہ تعالیٰ، کیا پتہ اس نے دنیا میں کوئی ایسا کام کیا ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا اہمیت کا حامل ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے جنت میں جگہ دے دیں. اگر اس نے دنیا میں نہیں کیا تو کیا پتہ اس نے اپنے آخری لمحے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اپنی پوری دنیا کے کاموں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف بھی کر دیا. تو پھر ہم کیوں اس کو گناہ گار کہہ کے خود اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا رہے ہیں؟
تو ہمیں نہیں پتہ کہ کس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ویلیو ہے. کیا پتہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ویلیو اور میری ویلیو نہ ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا. تو ہمیں کسی کے بارے میں بھی ایسے تبصرے نہیں کرنے چاہیے کہ وہ برا ہے یا اس نے یہ غلط کام کیا ہے یا اس نے یہ کیا ہے. سب سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. کیا اس کی لائف بہت گناہوں سے پاک ہے جو وہ دوسروں پہ تبصرے کر رہا ہے. اور نہ کبھی کبھی ایسے رینڈم ویڈیوز انفلوئنسرز کی یا کسی بھی ٹک ٹاکرز کی یا یوٹیوبرز کی یا ایکٹریس کی ویڈیوز ہوں نا یا ان کی پکچرز ہوں, ان کے نیچے لوگوں نے اتنے برے کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کو پڑھتے ہیں نا, میں وہ پڑھتی ہوں نا, مطلب ایسی رینڈم ویڈیو آ جائے نا, اس کے کمنٹس سامنے آ جائیں یا کسی نے کمنٹس پہ میمز بنائی ہوتی ہیں, وہ میں پڑھتی ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ پاکستانی عوام ہیں, ہم لوگ مسلمان ہیں, لیکن ہماری لینگویج اتنی ہارش ہے, اتنی گندی ہم لوگ لینگویج یوز کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہونا چاہیے. آپ جن کے کمنٹس میں جا کے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی جب آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو مطلب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. بے شک ہم نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے, ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم اسکرین ٹائمز بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, ہم ہر چیز دیکھ رہے ہیں بری چیز, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایکٹریس ہیں اور وہ ٹی وی پہ آ رہی ہیں تو وہ غلط ہیں. ہم لوگ بے شک نمازیں نہیں پڑھے تو ہم لوگ ٹھیک ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہوا. مسلمان تو آپ بھی ہیں اور مسلمان وہ بھی ہیں, نماز آپ بھی نہیں پڑھے, میں بھی وہ نماز پڑھ رہی ہوں ایکٹریس, لیکن نماز تو آپ پڑھ نہیں رہے جو آپ پہ فرض ہے. تو آپ کسی کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں صرف ایک چیز پہ بیس پہ؟ کیا پتہ وہ سوشل میڈیا پہ جو بھی کام کر رہے ہیں, کیا پتہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی کے مومنٹس ان کے اتنے پاک ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنا پہ ان کو بخش دیں, اور آپ کی وہ اتنے ہارش کمنٹ اور اتنی ہارش لینگویج, اتنی گندی باتیں اور جو آپ کمنٹس کرتے ہیں, مطلب اتنی نیگیٹیوٹی ہے نا لوگوں میں, اتنا حسد ہے کہ کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں نا کمنٹس تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ تو پاکستانی ہیں ہی نہیں, ہم لوگ تو مسلمان ہیں ہی نہیں. مطلب ہمارے میں اتنی نیگیٹیوٹی ہے, ہمارے میں اتنا حسد ہے دوسروں کو, ہم کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے. فوراً سے ہم ان کے کمنٹس میں جاتے ہیں جیسے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے کمنٹ نہ کیا نا تو قیامت آ جانی ہے. تو مطلب ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہم کتنے پانی میں, لیکن ہم دوسروں کو ضرور بتائیں گے کہ تم بہت بری ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, تم تو مر جاؤ, تم تو ڈوب جاؤ, تم جہنم میں جاؤ گی, تم یہ ہوگی, تم وہ ہوگی. اور ہم خود کیا ہیں؟ ہمیں نا میں نے کہیں سنا تھا کہ آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ واپس ایک نہ ایک دن آپ پہ پلٹ کے ضرور آتے ہیں. تو آپ جو بھی بولتے ہیں نا اس کے بارے میں آپ کو لازمی سوچنا چاہیے کہ آپ بول کیا رہے ہیں. مطلب ہم کسی کو ایسے کہہ دیتے ہیں کہ اس نے, مطلب ہم نا, یہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ, مطلب اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تو اس کی اولاد کے ساتھ ایسے ہو. مطلب اولاد کے ساتھ کیوں ہو؟ جس نے کیا ہے غلط اس کے ساتھ ہو. اب ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی اولاد کے ساتھ ایسا ہو, تو جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا تو آپ کی اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. مطلب جو ورڈ آپ بولتے ہیں نا وہ واپس پلٹ کے آپ کے پاس لازمی آتے ہیں. تو انسان کو ورڈس بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں بول کیا رہی ہوں. اگر اس کی اولاد کے ساتھ ایسا ہو تو اولاد تو آپ کی بھی ہے, آپ کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے. جس نے غلط کیا اس کے ساتھ ویسا ہونا چاہیے, نہ کہ اس کی اولاد کے ساتھ, کیونکہ اولاد کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس میں. اور قیامت والے دن جیسے ان ایکٹریس کا حساب ہونا ہے بالکل ویسے ہی آپ کا بھی حساب لیا جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظوں کا, آپ کی زبانوں کا بھی حساب لیں گے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو انسان گالی گلوچ کر کے آپ کی اصلاح کرنے کا دکھاوا کرتا ہے نا, اس کا مقصد آپ کی اصلاح کرنا کبھی بھی نہیں ہوتا. اس کا مقصد ہمیشہ آپ کو نیچا دکھانا ہوتا ہے. اس انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے حسد کا جذبہ ہوگا جو وہ نفرت میں بدل جاتا ہے, اور پھر وہ آپ کے ساتھ پرسنل جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو, مطلب ہر سیدھی بات کو بھی الٹا بنا کے پیش کرتا ہے. مطلب لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ اتنے اٹیچ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں, لیکن ان کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اور اتنا حسد ہوتا ہے, وہ ہم سے اتنے جیلس ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ ایسا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی بات میرے ہاتھ میں لگے کہ میں اس کو ہر جگہ پہ مشہور کر دوں, مطلب ہر جگہ پہ بدنام کر دوں. مطلب وہ نا ہمارے ساتھ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ ہمیں نیچے گرا کے خود ہماری جگہ لے سکیں. اور مطلب لوگ جو جیسے دکھتے ہیں نا ویسے ہوتے نہیں ہیں. اور اگر آپ کسی کے ساتھ رہیں گے نا, اچھے ہو کے رہیں گے, تو ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب کریں گے. اگر آپ کسی کے ساتھ برے ہیں, اندر سے آپ کے اندر کچھ ہے, باہر سے آپ کے اندر کچھ ہے, یعنی کہ آپ منافق ہیں, آپ دکھاتے کچھ ہیں اور آپ ہوتے کچھ ہیں, تو اس چیز کا آپ سے حساب لیا جائے گا قیامت والے دن.
ہماری چھوٹی سی لائف ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کب ختم ہو جائیں گے، کیا پتہ ہماری لائف میں صرف ایک دن رہ گیا ہو، اگلے دن ہم وفات پا جائیں، یا آج ہی ہماری ڈیتھ ہو جائے، یا ایک سال، یا جتنے بھی سال، یا ایک عمر، ایک صدی، جتنی بھی لائف ہے، ہمیں نہیں پتہ نا کہ ہماری کتنی لائف ہے۔ اور آج کل تو ویسے ہی اچانک موت ہو رہی ہے، اور یہ جب قیامت نزدیک آئے گی نا تو جو ڈیتھس ہوں گی وہ اچانک موتیں عام ہو جائیں گی۔ اور آج کل میں دیکھتی ہوں نا کہ صبح کو ہم اٹھتے ہیں تو اعلان ہو رہا ہوتا ہے، پھر ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ آتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک سے اچانک موت ہو گئی، تو مطلب میں اتنا نا مجھے رونا آتا ہے کہ مطلب ہمیں نہیں پتہ کہ ہم لوگ کب اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور ہمارے پاس تو کوئی ایسے اعمال بھی نہیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اور برے کام اس میں ہم لوگ سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، کسی کی غیبت کرنی ہو تو ہم سے سن لو، کسی کی برائی کرنی ہو تو ہم پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں کہ ہاں وہ ایسا ہے، یا کسی پہ کوئی تہمت لگانی ہو تو ہمیں اگر سچ بات پتہ بھی ہوگی نا تو بھی ہم جھوٹ بول کے اس کو اتنا نیچے گرائیں گے تاکہ وہ سب کی نظروں میں نیچے گر جائے۔ یا کوئی بھی ایسا غلط کام کرنا ہو، نماز چھوڑنی ہو تو ہم فرسٹ نمبر پہ ہیں، کہیں پہ جانا ہو تو ہم فرسٹ نمبر پہ ہیں، کسی بری محفل میں جانا ہو تو ہم فرسٹ نمبر پہ، مطلب ہم نیکی کے کاموں میں اتنا پیچھے ہیں اور ہم برائی کے کاموں میں اتنا آگے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا ہماری ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، جہاں پہ ہم بھیجے گئے ہیں کچھ ٹائم کے لیے تاکہ ہم نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اور آخرت جو ہماری حقیقی جگہ ہے جہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں پہ ہم یہاں پہ نیک اعمال کر کے اس جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے تاکہ وہ جگہ ہمیں مل سکے جو ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے، اس میں ہمارا کوئی اچھا حصہ ہو، لیکن ہم بھول گئے ہیں اس جگہ کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دیں، ہمیں اپنی دنیا میں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت دنیا سے لے کے جائیں جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ آمین۔ اگر کسی کا کوئی بھی کویسچن ہے تو یہاں پہ کمنٹ باکس میں کر دیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو بھی کور اپ کر لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔